موجود ہے انفورسمنٹ کے لیے میکنزم موجود ہے. آپ نے دیکھا ابھی جو دو کیسز آپ کے سامنے چل رہے ہیں آج کل میڈیا کے اندر, ایک وہ لڑکی کا جس کو کڈنیپ کر لیا گیا سندھ کے اندر, ہندو لڑکی, اس کو کڈنیپ کر کے فورس کنورژن کر کے اور کڈنیپ کر لیا گیا, اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ بےچارے رو رہے ہیں کھڑے ہر جگہ پہ دروازے کھڑ کر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی انصاف ہو, اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو کیسے کڈنیپ کیا اور کیسے کنورژن ہوئی, پھر زبردستی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. دراصل اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ 90% لڑکی کو اٹھا لیا جاتا ہے, اچھا اس کو قانون کے تحت اس کو جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلمان ہوں کروا کے, پھر کلمہ پڑھوا کے اور اس کے بعد جنسی زیادتی کی جاتی ہے. وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے شادی ہو گئی ہے, تم مسلمان بن گئی ہو, شادی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد تاکہ ان کو پھر ہاتھ نہ کوئی لگا سکے یہ کہا جائے کہ یہ تو خود آئی ہے اور یہ کنورٹ ہو گئی ہے, اب میری بیوی ہے. اس سے زیادہ اور وہ عدالتیں اور پولیس وہ بڑے سمپیتھیٹک ہوتے ہیں کہ جی کسی ایک دہریے کو یا ایک انفیڈل کو آپ نے مسلمان بنا دیا, اس سے زیادہ کیا آپ کو جنت نصیب ہوگی, کیا یہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے. مگر ایکچولی اس کے پیچھے جو ہے وہ بالکل ایک زیادتی ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا, مگر جو 90% کیسز ہیں جو رپورٹ شائع ہوتی ہیں, ایسی لڑکیاں اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائیں یا نہ وہ ماں باپ واپس لے سکے انہیں, تو وہ 2-3-4 مہینے کے بعد وہ جو شخص جس نے ان کے ساتھ شادی کی ہوئی ہوتی ہے یہ لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں, یہ ان کے پاس بھی نہیں رہتی. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ لڑکی آپ نے شادی کی تھی, کنورٹ کیا تھا, وہ کہاں گئی, تو آگے سے جواب نہیں ملتا. 90% کیسز میں یہ لڑکیاں جو ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں یا ان کو پروسٹیٹیوشن میں دھکیل دیا جاتا ہے, اور پھر وہ چھپاتی پھرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ بے عزتی ہے یا اس قسم کی بات, اور خاندان بھی اس کو چھپا دیتا ہے. تو اس قسم کی زیادتی کہ پہلے وہ اس کو اٹھانا, پھر اس کو زبردستی کنورٹ کرنا, پھر اس کے ساتھ زنا کرنا, زنا بن جبر کرنا, اس کے بعد ان کو پھینک دینا, تو اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ارے سیٹھی صاحب what do you say to that؟ میں نے ریسنٹلی ایک چیز بلکہ آج وٹنس کی جس کا حوالہ آپ نے خود دیا کہ ہم تو ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں, جی انٹیریئر سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا. what do you say to that جب لاہور کے اندر ایک ایسا کرائم ہو جہاں پر ایک شادی شدہ خاتون کو ایبڈکٹ کیا جائے, اس کا گینگ ریپ ہو, وہ ریٹریو ہو جائے, بازیاب اور وہاں سے آ جائے. یہ تو آپ کے ساتھ آج حادثہ, آپ آئی جی صاحب کو ملنے گئے, ایگزیکٹلی بتائیے نا ہمیں. میں کہ آئی جی صاحب کو ملنے گیا اور آئی جی صاحب واز ویری کمپیشنیٹ, لیکن آئی کوڈ سی کہ جو میرے ساتھ ایگریوڈ پارٹی تھی, جو وکٹمز تھے, اور ان خاتون کا بھائی میرے ساتھ تھا, مجھے سیٹھی صاحب اس سے زیادہ ایک تو اپنے انسان ہونے پر بھی شرم نہیں آئی کہ وہاں پر کیا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے, کہ وہ تمام پولیس افسران سے مل چکے تھے پہلے سی سی پی او لیول تک, لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون تھی, ان کو یہاں لاہور سے اغوا کیا گیا رات کو, ان کو ماں تھی, ایک بچی, جی ایک بچی کی ماں تھی, 1 سالہ بچی کی ماں تھی, جائیداد کا کوئی تنازع تھا, اس کے اوپر اغوا کیا گیا, 4 دن تک ان کو رکھا گیا, ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, پھر وہ وہاں سے کسی طرح سے بچ کے نکلی, پھر ان کے ہمارے قانون میں ہے 164 کے 161 کے بیان ہوتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن پولیس نے 3 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, 3 تاریخ سے لے کر آج تک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے, بندے بھی نامنیٹڈ ہیں, پولیس نے اریسٹ نہیں کسی کو کیا. تو یہ ڈسپیوٹ کس قسم کی تھی جس کے اوپر تشدد عورت کے اوپر ہوا, ڈسپیوٹ کیا تھا؟